حسین ستارہ ابو ہریرہ، نبی کا پیارا ابو ہریرہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا ہادی له واشهد ان لا الہ الا اللہ واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الحدیث حدیث محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ قال الله تعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما آمین رب العالمین۔ تمام تعریفیں بزرگ بڑائی کبریائی اس رب غالب مولا کے لیے جو تمام جہانوں کا پالنہار مدبر مشکل کشا حاجت روا، جس کے ذات میں کوئی شکوہ نہیں، جس کے دانش میں کوئی شکایت نہیں، برخطا سے لا ریب ہے۔ درد و سلام محبت وحی کتاب حکمت کے مالک صاحب تاج والمعراج و براق صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ بزرگوں اور عزیز نوجوان ساتھیوں اور پس سے پردہ سننے والی اسلام کی معزز و معتبر خواتین، یہ اللہ کا بے پناہ فضل اور کرم احسان ہے کہ اللہ نے امت محمدیہ میں پیدا فرمایا۔ اللہ کا شکر احسان ہے کہ اللہ نے ایمان جیسی دولت سے مالا مال فرمایا۔ اللہ کا شکر احسان ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک لہ نے ایک مکمل ہدایت یافتہ کتاب جس میں ذرہ برابر شک و شبے کی گنجائش نہیں، کلام اللہ قرآن مجید ہمیں عنایت فرمائی۔ اور اللہ کا کروڑ کروڑ مرتبہ احسان ہے، فضل ہے، اس کا کرم ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک لہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسا نبی اور رسول ہمیں عنایت فرمایا۔ عزیزان محترم اور پس سے پردہ سننے والی اس امت کے غیور خواتین، شعبان کا مہینہ ختم ہونے کو ہے۔ اسلام اور ایمان اندر سے یہ گواہی دے رہا ہے کہ چلو اٹھو، 11 مہینے تک تم نے رب کو ناراض کر لیا، مسجدوں کا رخ نہیں کیا، نبی پر درود نہیں بھیجا، قرآن کو پڑھا نہیں، قرآن کو سنا نہیں، غریبوں کی مدد تم نے کی نہیں، جہنم سے چھٹکارے کی دعا تم نے مانگی نہیں، جنت کیا ہے تمہیں اس کا احساس نہیں، غربت کیا ہوتی ہے تمہیں اس کا احساس نہیں۔ یہ چند سوالات ہیں جو اندر کا ضمیر کر رہا ہے، اور شعبان کا مہینہ یہ احساس دلا رہا ہے کہ اے مسلمانوں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے پڑھنے والوں، اب تیاری کرو، کھڑے ہو جاؤ، کس لو کمر کو، اپنے ارادوں کو مضبوط کر لو۔ کیوں؟ اب آؤ وہ مہینہ آنے والا ہے جو سال بھر میں 11 مہینوں کا سردار قرار دیا گیا۔ سردار جب آتا ہے، کسی ملک کا کوئی بادشاہ کسی ملک میں اگر آتا ہے تو ریڈ کارپیٹ ڈال کر اس کا استقبال کیا جاتا ہے۔ شہر اگر سجا ہوا بھی نہ ہو، اسے سجانے کی کوشش کی جاتی ہے، اور ہر طرح سے ایک مزین، ایک اچھا مزاج پیدا کرنے کی جستجو اور کوشش کی جاتی ہے تاکہ جو آ رہا ہے اس کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچے اور اس کے اندر یہ احساس پیدا ہو کہ یہاں کے چاہنے والے، یہاں کے رہنے والے میری چاہت کے اندر جو ہے نا ڈوبے ہوئے ہیں۔
ایک معمولی سا کوئی کسی ملک کا صدر اگر کسی ملک میں یا کوئی جس کو بناوٹی پیر لوگ مان چکے ہیں، ایسے لوگ اگر کسی مجلس میں جاتے ہیں تو ساری کی ساری مجلس امٹ پڑتی ہے اور اس کی تیاری میں جڑ جاتی ہے۔ اگر آپ کے گھر کسی قسم کی دعوت اگر ہونی ہے تو آپ یہ سوچتے ہیں کہ مہمانوں کے لیے کوئی کمی اور کسر نہ رکھی جائے، ہر قسم کا ان کے ساتھ معاملہ اچھا کیا جائے، ان کے ساتھ تعاون کیا جائے، ان کی پسند کا لحاظ رکھا جائے، اور جب وہ یہاں سے چلے جائیں گے مہمان تو ہماری تعریفیں بھی کرے اور لوگوں کے سامنے یہ بیان کرے کہ فلانے صاحب کے پاس ایک دعوت تھی جس میں نے شرکت کی تھی، بہترین انہوں نے سجایا تھا، بہترین میری مرضی کے مطابق انہوں نے کام کیا تھا۔ یہ ہر شخص سوچتا ہے، سمجھتا ہے، اپنے دل کی گہرائی سے یہ سوال کو لاتا ہے۔ ذرا غور کرنے والی بات یہ ہے عزیزان محترم، میری ماں بہنوں، میرے عزیز نوجوان ساتھیوں، یہ دنیا داری کی باتیں تھیں جو مہمان نوازی کی تھیں، جو آنے جانے کی تھیں، کسی بڑے آدمی کے آنے کی بات ہو رہی تھی۔ ذرا غور کر کے دیکھنا کہ اللہ رب العزت نے جس نبی کو برحق بنا کر اس کائنات کے لیے مبعوث کیا، بھیجا، اتارا، اور جس کے بارے میں اللہ رب العزت نے کہا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، جس کے بارے میں اللہ نے کہا یا ایھا المزمل، جس کے بارے میں اللہ نے کہا یا ایھا المدثر، جس کے بارے میں اللہ رب العزت نے کہا کہ رحمت للعالمین، وہ عظیم شخصیت اپنے رب کے حکم سے مسلمانوں کے لیے پیغام دل نشیں، پیغام محبت والا، پیغام بخشش کا، پیغام جہنم سے چھٹکارے کا، پیغام جنت میں داخلے کا، پیغام محبتوں کا، پیغام مغفرتوں کا، پیغام جنت کی خوشبوؤں کا، وہ رحمت للعالمین اپنی قوم کے سامنے ان تمام باتوں کو رکھتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ اے میری امت، اے مسلمانوں، اٹھو، اب تیاری کرو، رمضان آنے والا ہے۔ اللہ اکبر۔ آج کی نشست میں واقعی اگر ہم نبی پر ایمان رکھنے والے ہیں، بناوٹی نہیں، انگوٹھوں کو چومنے والا نہیں، حقیقی طور پر نبی سے محبت رکھتا ہے مسلمان، تو اپنا مال تو کیا اپنی جان بھی دینے کے لیے پیچھے نہیں ہٹتا۔ کون ہے وہ مسلمان بھائی؟ نبی کے نام سے مسلمانی، رب کے نام سے ایمانی، قرآن گھر میں جو ہے رکھا ہوا مقدس، کام سارے کے سارے دنیا کے، دنیا پرستوں کے، دنیا کی چاہت کے، اور رکھ کر کے یہ سوچتا ہے بندہ کہ جنت مل جائے گی۔ ممکنات میں سے نہیں ہے۔ آج کی نشست میں میں اور آپ دونوں بھی، ماں اور بہنیں، جوان اور بوڑھے، پڑھے لکھے اور ان پڑھ، آج کی نشست میں رمضان کی تیاری صحابہ کرام کیسے کیا کرتے تھے اور ہم کیسے کر رہے ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسی کیسی بشارتیں اس رمضان کے تعلق سے بیان فرما دی۔ یہ بندے ہیں، یہ امتی ہیں جو ایک کان سے سنتے ہیں تو دوسرے کان سے نکال دیتے ہیں، اور ایک کان سے سن کر دوسرے کان سے جب نکال دیا جاتا ہے تو پھر سے شیطان اس کے دل اور دماغ میں جگہ بنا لیتا ہے، اور سارے کا سارا رمضان وہ شیطان کے اتباع کرتے ہوئے گزار دیتا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے عزیزان محترم، مولوی صاحب تو کہہ رہے ہیں کہ شیطان کا جو ہے نا دوست بنا لیتا ہے، لیکن ہم نے سنا ہے اور پڑھا ہے، ہم نے بڑے بڑے علماؤں سے سنا ہے، ہم نے احادیث کی کتابوں میں پڑھا ہے، ہم نے جمعے کے خطبات میں سنا ہے کہ شیطان تو قید کر لیا جاتا ہے، تو بھلا شیطان کے ساتھ اس کا جو ہے اس کی مدد کیسی، اس کا ساز و سامان کیسا؟ آؤ میرے اور آپ کے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر بات کو غور سے سننا، اس طبقے کے سامنے ان باتوں کو رکھا جو طبقے کے بارے میں رب العزت نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو صحابہ ہیں نا تمہارے، یہ جماعت کو ہم نے پہلی مرتبہ پیدا کیا ہے اور آخری مرتبہ پیدا کریں، اس کے بعد کوئی ایسے لوگ پیدا نہیں ہونے والے۔ نمبر ایک۔ نمبر دو بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے رب نے کہا، اے محمد سنا دیجئے۔ کس کے سامنے بات ہو رہی ہے؟ میں بھی نہیں تھا، آپ بھی نہیں تھے، آپ کے ماں باپ بھی نہیں تھے، آپ کے دادا بھی نہیں تھے، میرے بھی دادا نہیں تھے، کوئی ہم تو موجود ہی نہیں تھے، ہم عالم ارواح میں روح کو لیے ہوئے محفوظ تھے نا۔ وہ جماعت
مبارک اور مقدس جماعت، اللہ رب العزت کی پسندیدہ جماعت، جس کو اللہ رب العزت نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو صحابہ ہیں نا تمہارے، ہم ان سے اتنا پیار کرتے ہیں یارو، اتنا پیار کرتے ہیں کہ ہم ان سے راضی ہو گئے، یہ بھی ہم سے راضی ہیں۔ وہ صفت کہاں سے لائیں گے؟ وہ انداز کہاں سے لائیں گے؟ وہ صحبت کہاں سے لائیں گے؟ وہ محبتیں کہاں سے لائیں گے؟ وہ عبادتیں کہاں سے لائیں گے کہ رب میرا ایک ایک سجدے کو قبول کر کے میرے نام جنت کا ایک ایک پلاٹ لکھ دے۔ آؤ، میرے آقا نے کیا کہا؟ کس کے سامنے؟ سامنے بیٹھا ہوا ابو بکر ہے، عمر بن خطاب ہے، عثمان بن عفان ہے، حضرت علی ہے، ابو عبیدہ بن جراح ہے، عبد الرحمن بن عوف ہے۔ اللہ اکبر، ایک مایہ ناز جماعت جس کو اللہ پسند ہونے کا اعلان کر دیا ہے، اس جماعت کے سامنے میرا نبی کہہ رہا ہے کیا؟ اے میرے ساتھیوں، رمضان کا جیسے ہی چاند نظر آتا ہے، غور سے سننا عزیزان محترم، یہ کوئی رات کو حضرت کی دیکھی ہوئی خواب اور دن کو کتاب لکھنے والی بات نہیں ہے، یہ آسمان سے آئی ہوئے لوح محفوظ میں جسے اللہ نے محفوظ کر کے رکھا ہے، ان باتوں کو اللہ نے نبی کے قلب اطہر پر وحی اور غیر وحی کے ذریعے سے بھیجتا گیا اور نبی لوگوں کے سامنے دیتا گیا۔ اہمیت اگر نہیں دیتے یہ ہماری بدقسمتی ہے، اس کو ہم اہمیت نہیں دے کر عمل نہیں کرتے یہ ہماری بدقسمتی ہے۔ رب کا کیا جانے والا ہے؟ رب نے تو واضح کر دیا، اے محمد فرما دو ان لوگوں سے کہ پوری کی پوری کائنات، پورا انسان، جن اور سب کچھ دنیا میں رہنے والی اگر شرک بھی پر آمادہ ہو جائے، کوئی ایک بھی زمین پر توحید پرست نہ رہے، پورے کے پورے شرک میں ملوث ہو جائیں، تم اللہ کی شان میں ذرا سی بھی غلطی نہیں کر سکتے، اس کی کمی کو جو ہے نا نیچے نہیں گرا سکتے۔ پھر کیا کہا اللہ نے؟ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، پوری کائنات جتنے انسان 8 ارب لوگ موجود ہیں دنیا کے اندر، انسانوں میں 8 کے 8 ارب اور باقی کی مخلوقات میں کوئی بھی شرک کرنے والا نہ ہو اور سب کے سب توحید پرست بھی بن جائے تو اللہ کی شان میں تم رتی برابر بھی اضافہ نہیں کر سکتے۔ اوقات تو ہم کو اپنی دیکھنی ہے، ایک معمولی نطفے سے پیدا ہو کے انسان اللہ سے بھیڑنے اور جھگڑنے کی بات کرتا ہے، ایک نطفے سے پیدا ہوا انسان اپنے آپ کو بہت اونچا بتانے کی کوشش کرتا ہے، ایک نطفے سے پیدا ہوا انسان شیطان کا دوست بن کر اللہ سے بغاوت کر دیتا ہے۔ اللہ چاہتا تو اس نطفے میں جان نہ ڈال کر ہمیں مردہ پیدا کر کے منو مٹی کے نیچے دفن بھی کر سکتا تھا۔ یہ تو اس کا احسان عظیم ہے کہ اللہ نے اپنی نعمتوں کا مشاہدہ کرانے کے لیے ہمیں زندہ پیدا کر کے صحت دے کے یہاں تک ہماری حیات کو بڑھا کر ہر جو نعمت سے ہم کو سرفراز کر کے لے جا رہا ہے، لیکن یہ بندے ہیں کہ اللہ کے ناپکار، گنہگار، اللہ کے مخالف، اللہ کے دشمن، اللہ کے باغی، اللہ کے دین کے باغی، ذرا سی بھی شرم محسوس نہیں کرتے۔ میں اور آپ آج آ جائیے، 1 مہینہ مل رہا ہے مجھے اور آپ کو، یہ ساری باتیں بتا کے پھر رمضان کے بارے میں بتاؤں تو بہتر رہے گا، احساس پیدا ہوگا۔ گزشتہ رمضان میں ہمارے ساتھ افطاری بھی ہوئی، تراویح بھی ہوئی، عید کی نماز بھی ہوئی، ملاقاتیں بھی ہوئی، درس قرآن بھی ہوا، لیکن بہت سارے رشتہ دار، دوست احباب، جاننے پہچاننے والوں کو اللہ نے ابدی موت دے دی، ختم نہیں ہے اب، نہ وہ سجدہ کر سکتا ہے، نہ قرآن سن سکتا ہے، نہ روزہ رکھ سکتا ہے، نہ ذکر کر سکتا ہے، نہ صدقہ خیرات کر سکتا ہے، نہ اللہ کو راضی کر سکتا ہے، اس کی عبادت محدود کر دی گئی، منو مٹی کے نیچے دفن، اب قیامت میں اٹھایا جانے والا ہے۔ اللہ کا شکر منائیے میں اور آپ، عورتیں اور مرد، مسلمان ایمان والے، کہ اللہ نے اس ناقص حیات کو بڑھا کر ایک زرین موقع دینے جا رہا ہے۔ اللہ سے روز پناہ مانگنا ہے رمضان کا مہینہ شروع ہونے سے پہلے کہ اللہ یہ حیات کو بڑھا دے، کہیں چاند دکھنے سے پہلے یہ روح اگر قبض کر لی گئی تو پھر میرے روزے بھی گئے، میری تراویح بھی گئی، میرا صدقہ خیرات بھی گیا۔ آپ کے ہاتھ میں ہے زندہ رہنا؟ آپ سوچتے ہیں زندہ میں اتنے سال رہوں گا؟ آپ سوچتے ہیں کہ میری حیات اتنی بڑھا دی گئی ہے؟ ناممکن سی بات ہے عزیزان محترم، میرے اور آپ کے ہاتھ میں ایک چیز نہیں ہے۔ انسان دنیا کے بہت سارے کام اپنی مرضی سے کرنے کا دعویٰ کرتا ہے، لیکن ایک شے ایسی ہے موت جو انسان کے ہاتھ میں نہیں ہے، کوئی نہیں بچا سکتا۔ نہیں، آؤ میرے اور آپ کے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے
ایک بہترین جماعت جنتیوں کی، جن کے محل کو اللہ نے نبی کو اپنے سر کی آنکھوں سے جنت نے بتایا تھا، کہا تھا محمد یہ ابوبکر کا محل یا عمر کا محل یا آپ کے ساتھیوں کا محل، یا ایک کالونی ہم نے الگ بنا دی ہے ان کی مکمل بڑے بڑے محلات سے۔ وہ طبقے کے سامنے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے میرے ساتھیوں، اے میرے جاننے اور ماننے والوں، میرے اشارے پر مال نہیں، اپنی جانوں کا، اپنی اولادوں کا، اپنے ماں باپ کی قربانی دینے والوں، رمضان کا مہینہ آ رہا ہے۔ صحابہ کرام اپنے کانوں کو، اپنی آنکھوں کو، اپنی سوچ کو، اپنے فکر کو نبی کے الفاظ کی طرف لگا دیا، کہا کہ اب آقا کیا فرمانے والے ہیں، اب کیا کہنے والے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نبوت والی زبان کو جنبش دے کر پہلی خوشخبری سنائی امت محمدیہ کے لیے، کہا اے میرے ساتھیوں، 11 مہینے تک شیطان، سرکش شیطان آزاد اور گھومتے پھرتے ہیں، پوری دنیا میں ولولہ پیدا کرتے ہیں، قتل و خون غارت گری کا بازار گرم ہے، شراب نوشی عام ہے، ناچنا گانا عام ہے، زنا عام ہے، ہر وہ شے ہوتا ہے، لیکن میرے جاننے اور ماننے والوں ذرا کان کھول کے سننا کہ رمضان کا چاند جیسے ہی نظر آتا ہے اللہ رب العزت اپنے بندوں پر اتنا شفیق اور رحم دل ہے، میری امت سے اللہ اتنی محبت کرتا ہے کہ وہ سرکش شیاطین کو اللہ زنجیریوں میں جکڑ کر جہنم میں بند کر دیتا ہے۔ اللہ اکبر، غور کرنے کی بات ہے، ایک نقطے پر غور کرنے کی بات ہے۔ عام دنوں میں انسان کہتا ہے نا کہ نہیں بھائی ذرا شیطان نے بھٹکا دیا تھا، نکل گیا تھا، نہیں بھائی شیطان نے ذرا ایسا کروا دیا تھا، نہیں بھائی شیطان نے ایسا بلوا دیا تھا، نہیں بھائی شیطان نے ایسا کروا دیا تھا، ہر وہ چیز کریں گے آپ، الزام سارے کا سارا شیطان کے سر پر پھوڑ دیں گے۔ اللہ رب العزت نے نبی کے ذریعے سے اس بات کو بھی ختم کر کے کہا کہ اب یہ ہلا اور بہانہ بھی ختم ہے تمہارا، تو 11 مہینے تم تعبیریں نکالتے تھے، ایسا کیوں کرے بابا؟ نہیں شیطان نے کروا دیا۔ کیوں فجر میں سو گئے بابا؟ نہیں شیطان نے سلا دیا۔ کیوں قرآن نہیں پڑھے بابا؟ نہیں شیطان نے بھلا دیا تھا۔ کیوں اسے نہیں یاد دلائے بابا؟ شیطان نے کر دیا تھا۔ 11 مہینے تک تم نے تعویلیں لے کر کے چلی، اب آؤ رمضان مقدس مہینہ اور سردار دنیا میں آ رہا ہے، تو ناپکار گنہگار جو ظلم کرنے والے ہیں ان کی ضرورت دنیا کے اندر نہیں ہے، جس کو ہم نے رجیم قرار دیا ہے، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں جانے والا ہے، جہنم جس کا ٹھکانہ بنا دیا گیا ہے۔ اب ایک سردار دنیا میں آ رہا ہے، امن و شانتی کا پیغام لے کر، مغفرتوں کا پیغام لے کر، جہنم سے چھٹکارے کا پیغام لے کر، جنت میں داخلے کا پیغام لے کر، آپس میں محبتیں پیدا کرنے کا پیغام لے کر، قرآن کی تلاوت کثرت سے سننے اور کرنے کا پیغام لے کر۔ اب شیطان کی ضرورت نہیں ہے، اب یہاں بیٹھنے والے اور ہماری بات جہاں تک دنیا میں جاتی ہے ہم ان سے بھی کہیں گے اب ہماری تعویل کے ختم ہونے کا وقت آ رہا ہے۔ اب کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ نہیں بھائی فجر کی نماز میں سو گیا تھا، سحر کر رہا تھا، اب تھوڑی دیر میں اٹھوں گا بولا تھا، لیکن آنکھ ایسی لگ گئی کہ اٹھ نہیں سکا، یہ تعویل ختم، یہ تمہاری اپنی بدماشی ہے جس کی سزا اللہ دے کر کے رہے گا۔ بہت سارے ایسے ہیں جو فجر میں سو جائیں گے تو عصر میں اٹھ کر نہا دھو کر پھر مسجد میں آئیں گے، ظہر بھی جن کی چلے گئی، بعض لوگوں کے اثر بھی جن کی چلے گئی، اور کہتے ہیں کہ ذرا تھک گیا تھا بھائی، جسم اٹھنے نہیں دے رہا تھا، نیند پوری نہیں ہو رہی تھی، ذرا پریشانی کے عالم میں تھا اس لیے گہری نیند لگ گئی۔ یہ تعویل بھی تمہاری نہیں چلنے والی ہے۔ اب تم یہ نہیں کہہ سکتے کہ شیطان نے مجھے سلا دیا تھا، اللہ نے تمہاری بھلائی کے لیے انتظام کر رہا ہے، انتظام یہ کر رہا ہے کہ شیطان کو قید کر دیا جائے، میرے نبی کے امتیوں کو آزادی مل جائے، شیطان کو قید کر دیا جائے، میرے نبی کے امتی اپنے رب کی عبادت میں لگ جائے، شیطان کو قید کر دیا جائے، قرآن کی تلاوت عام ہو جائے، شیطان کو قید کر دیا جائے، صدقہ خیرات عام ہو جائے، شیطان کو جو ہے قید کر دیا جائے، روزے کی سختی کو میرے نبی کے امتی آسانی سے جھیل لے اور برداشت کر لے۔ اللہ نے بہت بڑی تعویل کو ختم کر رہا ہے۔ اگر یہی تعویل ہمارے پاس موجود رہی کہ نہیں بھائی گزشتہ رمضان میں ذرا لاک ڈاؤن کا اثر تھا، اس سے پہلے تو لاک ڈاؤن تھا، تجارت نہیں ہوئی تھی، ذرا
غرضے میں آ گیا تھا، اب ذرا تجارت کر لوں گا، تھوڑا سا کما لوں گا، یہ کمانے کا مہینہ ہے اور تجارت زیادہ ہوتی ہے۔ یہ اگر تم تصور اگر رکھو گے تو پھر جنت کو بھولنا پڑے گا، جنت کو چھوڑنا پڑے گا۔ شیطان کو جہاں بن کر کے ڈال دیا گیا ہے، میرا اور آپ کا ٹھکانہ بھی وہیں پر بنا دیا جائے گا۔ سب سے پہلا مسئلہ اللہ نے نبی کے ذریعے سے حل کر کے بتا دیا، سمجھا دیا کہ شیطان نہیں رہے گا تمہارے درمیان میں۔ اب شیطان اگر نہیں رہے گا تو بدمعاشی کس کی رہے گی؟ کون کرے گا بھائی بدمعاشی؟ میں کروں گا نا اپنے نفس کے ذریعے سے۔ اللہ نے سورہ فرقان میں بڑی خطرناک بات بتائی ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ دل بولا کر لیا، دل بولا ہو گیا، دل بولا سو گیا، دل بولا کھا لیا، دل بولا چلا گیا، دل بولا اٹھ گیا۔ نہیں، ذرا دل بولا تو نکل کے دور چلا گیا تھا، بہت بدظن ہو گیا تھا۔ دل بولا تو جو ہے نا تھوڑی دیر کے لیے گانے بجانے کی محفل میں چلا گیا تھا۔ یہ جو نفس کی پیروی کرنے والے ہیں، واضح طور پر سن کے جائیے کہ جو نفس کی پیروی کرنے والے ہیں ان کے متعلق سورہ فرقان میں ڈرایا اور دھمکایا گیا اور کہا گیا کہ جس کے دل کے اندر یہ تمام چیزیں رہی اور وہ نفس کی پرستی میں رہا تو اللہ اس کا حافظ اور مددگار نہیں، اس نے اپنے نفس کو اپنا خدا، اپنا اللہ، اپنا الہ بنا لیا ہے۔ سوچ لو اب مہینہ کون سا رہا ہے، کیا تیاری ہونی ہے، کیا تیاری کرنی ہے، کیسی تیاری ہونی ہے۔ آؤ ذرا بات کو آگے بڑھا دیتے ہیں۔ پہلا مرحلہ رمضان کے مہینے کی خوشخبری میں اللہ نے امت پر رحم فرمایا اور کہا کہ ہر سرکش شیاطین کو ہم بند کر دیتے ہیں زنجیریوں میں ڈال کر، وہ بھی کھلا نہیں، ایسے ڈھکل کے زنجیریوں میں باندھ کر ڈال دیا جاتا ہے۔ اب میرے اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ ہم کس کی پیروی کرنے والے ہیں، کون سی پیروی کرنے والے ہیں، اللہ کو کتنا ماننے والے ہیں، اللہ کے رسول سے کتنی محبت کرنے والے ہیں، اب رمضان میں پتہ چلنے والا ہے۔ یہ باتوں کو سننے کے بعد ہمیشہ گنجاتے رہنا ذہن کے اندر کہ میں غلطی اگر کروں گا تو میں شیطان کا ساتھی بنا دیا جاؤں گا اور مجھے جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ نمبر 2، بہترین بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے بہترین سنائی گئی، سمجھائی گئی، اور اللہ کہتا ہے محمد، اللہ کی اجازت کے بغیر تو نبی کچھ نہیں کہتے نا بھائی۔ اب اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں ڈالا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم امت کے سامنے بکھیر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں، اے میرے ساتھیوں، میرے جاننے اور ماننے والوں، اگر کسی کا معدے میں گرمی ہو جائے، منہ سے اگر بدبو آنا شروع ہو تو آدمی اس کے سامنے کھڑے ہو کر بات کرنا پسند نہیں کرتا۔ 1 سے 2 مرتبہ بدبو آئی تو کہہ دیتا ہے کہ بھائی ذرا منہ اچھا دھو کے آؤ، یہ بسان بو سے مجھے ملتی الٹی ہو رہی ہے۔ اللہ اکبر! ایک انسان اپنے بھائی، اپنا بیٹا، اپنا شوہر، اپنی بیوی، اپنے ماں باپ کی بدبو کو برداشت نہیں کرتا۔ آؤ خوشخبری سنائی جا رہی ہے رمضان کے ذریعے سے۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ میرے ساتھیوں، میرے امتیوں، جو تمہارا پیٹ میں جلن ہونا، جو پیٹ میں تمہارے آگ لگنا کی وجہ سے، معدے میں جلن ہونے کی وجہ سے، تمہارے پیٹ سے ایک بھانپ نکلنا اور تمہارے منہ سے وہ گندی بدبو آنا، دوسروں کو تو غلیظ لگتی ہوگی، اے میرے ساتھیوں، اللہ اس خوشبو کو اتنا پسند کرتا ہے، اتنا پسند کرتا ہے، روزے دار کے منہ کی بدبو کو اللہ اتنا پسند کرتا ہے، اللہ فرشتوں سے کہتا ہے کہ میرے بندے کے منہ سے مشک اور عنبر کی خوشبو آ رہی ہے۔ کیا ہو گیا دوست؟ اتنا شفیق رب، اتنا محترم رب، اتنا محبت کرنے والا رب جنت کو رمضان میں سجا دیتا ہے۔ میرا رب پہلے سے سجی ہوئی جنت اور سجا دی جاتی ہے، مشک اور عنبر کی خوشبو کو بھڑکا دیا جاتا ہے۔ جو رمضان میں انتقال کر جاتے ہیں ان کے لیے جنت پکار کر کہتی ہے، آ میرے مہمان تیرا داخلہ، اہلاً و سہلاً مرحبا بکم۔ کدھر ہے، کدھر ہے ہماری تیاری؟ کون سی ہم تیاری کر رہے ہیں؟ آؤ ذرا بعد میں دیکھتے ہیں۔ اللہ نے کہا ہے کہ جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے 30 دن تک بند کر دیے جاتے ہیں۔
اللہ اکبر کون کہہ رہا ہے؟ نبی کے ذریعے سے اللہ نے پیغام دل نشیں پہنچا دیا۔ روزے دار کی منہ کی بدبو کو اللہ نے مشک و عنبر کی خوشبو سے تعبیر کروا دیا۔ آؤ ذرا دیکھتے ہیں کہ اللہ کتنا شفیق ہے، ہم کو کیا تیاری کرنی ہے۔ سب سے پہلی تیاری مجھے اور آپ کو کرنی ہے کہ شیطان کو مات دینا ہے ان 30 دنوں میں، تاکہ 11 مہینے تک ہماری وہ طاقت برقرار رہ جائے۔ اور پھر رمضان کے مہینے میں مجھے اور آپ کو وہ تکالیف جو جھیلتے ہیں ہم، صبح سے لے کر شام تک 12-14 گھنٹے تک کچھ کھائے اور پیے بغیر، ان تکلیفات کو یاد رکھ کے 11 مہینے تک ہم کو اس کے اوپر چلنا ہے۔ شکایت نہیں، ان کو اتنا مل گیا مجھے نہیں ملا، نہیں۔ اللہ اکبر۔ آؤ رمضان کے مہینے میں استقبال کر لیا اللہ نے، اور اللہ کے نبی کے ذریعے سے پیغام دل نشیں دیا اور کہا عام دنوں میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم 1 روپیہ آپ کا امتی عورت یا مرد خرچ کرتا ہے، کرتی ہے، تو ہم 11 مہینے تک اسے 1 ہی روپیہ لکھتے ہیں اس کے رجسٹرڈ میں۔ لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ کے بندے رمضان کے مہینے میں اگر 1 روپیہ خرچ اگر کرتے ہیں تو اللہ اسے اٹھا کر 10 روپیوں کے عوض میں لکھ دیتا ہے۔ 1 روپیے کا ثواب 10 روپیہ، 100 روپیے کا ثواب 1000 روپیہ، 1000 روپیے کا ثواب 10,000 روپیہ۔ الحمدللہ۔ یہ تیاری مجھے اور آپ کو کرنی ہے کہ اب رمضان آ گیا ہے، جتنا جمع شدہ مال ہے سب نکالوں گا اور غربا میں تقسیم کر دوں گا، دیتے رہوں گا۔ اللہ 1 کے بدلے 10 دینے والا ہے۔ رمضان میں خرچ کروں گا، 11 مہینے تک اللہ مجھے دینے والا ہے، وہی میرا خالق اور مالک ہے، رازق الرحیم ہے، میرا رزق بڑھانے والا وہی ہے۔ یہ یقین کے ساتھ رمضان کی تیاری کرنی ہے مجھے اور آپ کو۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان کا مہینہ جب شروع ہوتا ہے، رمضان سے پہلے جو لوگ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، اللہ کے نبی نے مثال دے کر کے بھی بتایا اور کہا کہ الف لام میم 3 حروف اللہ کے نبی نے بتایا، کہا غیر رمضان میں میرا امتی عورت یا مرد یہ 3 الفاظ اختیار کرتے ہیں کہ الف لام اور میم، عام دنوں میں اختیار کرتے ہیں تو 30 نیکیاں ملتی ہیں، لیکن رمضان کے مہینے میں اگر میرا کوئی امتی عورت اور مرد الف لام میم 3 دفعہ 3 الفاظ کہتا ہے تو اسے 30 کے بجائے 300 بڑھا کر دے دیا جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ کیا شان ہے میرے رب کی، کیا شان ہے میرے نبی کی۔ پچھلے امتیوں کو، پچھلے نبیوں کو یہ ساری سہولتیں نہیں دی گئی تھی، پچھلے امتیوں کو اتنی سہولت نہیں دی گئی تھی جتنی سہولت مجھے اور آپ کو نبی کے ذریعے سے ملی ہے۔ یہ چھوٹی چھوٹی باتیں جس پر میں عمل کر کے اپنے رب کو راضی کر لے سکتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح اور کلی طور پر فرمایا کہ ایک آدمی عام دنوں میں نماز پڑھتا ہے۔ بات غور سے سننا عزیزان محترم، میرا امتی عام دنوں میں نماز پڑھتا ہے، ایک نماز کا ثواب اسے 27 درجے دیا جاتا ہے۔ اب ذرا یہ رک کے تھوڑا ذہن کو صاف کر لیتے ہیں۔ اس نماز کا 27 درجے ثواب ہے جو نماز نبوی نبی کے مطابق پڑھی جائے۔ بغیر رفع یدین کے نماز پڑھیں گے تو مارکس کٹ، زور سے آمین نہیں بولیں گے تو مارکس کٹ، اگر سجدہ رکوع برابر نہیں کریں گے تو مارکس کٹ، اگر اتحیات پوری نہیں پڑھیں گے تو مارکس کٹ، درود ابراہیم پورا یاد نہیں پڑھیں گے تو مارکس کٹ، اگر جو ہے نا رکوع اور سجدے کی جو دعائیں سکھائی گئی ہیں وہ اگر کم پڑھیں گے تو مارکس کٹ۔ اس آدمی کو 27 درجے ثواب ملتا ہے جو عین نبی کے حکم کے مطابق احادیث میں جو بتایا گیا ہے، رفع یدین کب کرنا ہے کب نہیں کرنا ہے، پہلے قیدے میں کیسا بیٹھنا ہے، دوسرے قیدے میں کیسا بیٹھنا ہے، آمین کیسے بولنا ہے، سورہ فاتحہ کیسے پڑھنا ہے، دونوں سجدوں کے درمیان میں دعا کیا پڑھنا ہے، اتحیات پڑھتے وقت کیا ملحوظ رکھنا ہے، سلام کیسے پھیرنا ہے۔ یہ نماز پوری اگر نبی کے مطابق ہے
تو 27 درجے کا ثواب ملنے والا ہے۔ وہ لوگ بڑے بد نصیب ہیں جو اپنے پیروں کے، اپنے اماموں کے، اپنے بڑوں کے، اپنے ماں باپ کے طریقے پر نماز ادا کر کے جنت میں جانے کے خواہش مند ہیں۔ مارکس پورے نہیں ملنے والے ہیں، یاد رکھنا اس بات۔ ذہن صاف کر کے چلو، آؤ اسلام کی طرف، آؤ قرآن کی طرف، آؤ نبی کے حدیث کی طرف، پتا چلے کہ حقیقت کیا ہے۔ جس کو آنکھ بند کر کے حقیقت جاننا ہے وہ جان لے، ہم تو آنکھ کھول کے حقیقت دیکھنا جانتے ہیں اور بتانا بھی جانتے ہیں۔ آؤ، کیا کہا میرے اور آپ کے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ اللہ اکبر، ذرا غور کرو۔ لوگ ایک تعویل نکالتے ہیں اور پھر اپنے آپ کو دنیا کی طرف جو ہے نا ملوث کر کے لے کے چلتے ہیں۔ اللہ خیر کرے مسلمانوں پہ، آمین یا رب العالمین۔ یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ کی زندگی میں رمضان آیا تو کیا کیا آپ نے؟ تراویح کا اہتمام کیا، اور تراویح کا جب اہتمام کیا تو صحابہ کو جیسے ہی معلوم ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز تراویح میں قرآن سنانے والے ہیں تو صحابہ کا تانتا لگ گیا۔ اتنی زیادہ تعداد صحابہ کی آنے لگی۔ پہلی رات آ گئی، فل جمع لوگوں کی جمع ہوئی۔ ویسے ہی دوسرے دن لوگوں کو معلوم ہوا اور لوگ جمع ہوئے۔ تیسرے دن لوگوں کو معلوم ہوا اور زیادہ تعداد بڑھ گئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کر دیا کہ میں غور کر رہا ہوں، تمہاری محبت دیکھ رہا ہوں، تمہاری جستجو اور فکر دیکھ رہا ہوں کہ تعداد کم ہونے کا نام نہیں لیتی، تعداد بڑھتے جا رہی ہے۔ 3 دن کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اگر یہی حال تمہارا رہا محبت کا میرے ساتھ، کہیں اللہ رب العزت جیسا 5 نمازیں فرض کر دی تھی اللہ تراویح کو بھی فرض کر دے گا۔ لہٰذا کل سے ہر آدمی اپنے اپنے طور پر جو ہے نا نماز تراویح ادا کر لے۔ چھوڑنے کا حکم کہیں نہیں ہے، چھوڑنے کا حکم کہیں نہیں ہے۔ 1 نمبر 2 بات، جو لوگ 3 پارے 5 پارے 5 دن میں 4 دن میں 3 دن میں روزانہ 10 پارے 3 دن میں تراویح ختم، باقی کے 27 دن آوارہ گھومتے رہو۔ اور بعض تو ایسے بھی بدخماش اور بعض تو ایسے بدترین لوگ ہیں کہ 30 دن 29 دن تو پڑھتے رہے ہیں، ایک دن آ کے ایک شبینہ کہہ کر ایک رات میں قرآن بھی پڑھ لیتے ہیں۔ یہ سسٹم خراب۔ تیاری کیجئے رمضان کی کہ اللہ حیات دے، صحت دے، وقت دے میرے اللہ، میری حیات کو بڑھا دے اللہ، بیماری آنے والی ہے تو دور کر دے اللہ۔ روز مسجد میں جاؤں گا اور حافظ سے 1 پارہ قرآن سنوں گا ضرور 30 دن تک۔ یہ تیاری میری اور آپ کی ہونی ہے تو کامیابی بھی ہے۔ کیوں؟ رمضان اور قرآن کی مثال علماء نے، محدثین نے اور تاریخ لکھنے والوں نے، خلاصہ تجزیہ لکھنے والوں نے دیا اور کہا کہ رمضان اور قرآن کا تعلق زندے اور مردے جیسا ہے۔ زندے اور مردے جیسا ہے۔ کیسا مردہ کیسا زندہ؟ میں زندہ ہوں اس لیے کہ میرے سانس ایک سانس ہے جو چل رہی ہے، وہ سانس باہر بھی آتی ہے اندر بھی جاتی ہے، میں زندہ ہوں، حرکت کر رہا ہوں، دیکھ رہا ہوں، بول رہا ہوں۔ اگر میرے جسم سے اگر اس سانس کو نکال لیا جائے تو پھر میرا شمار زندوں میں نہیں بلکہ مردوں میں شامل ہوگا، ڈیڈ باڈی کہا جائے گا، میت کہا جائے گا، دفنانے کا سارا انتظام کیا جائے گا۔ اس لیے علماء نے لکھا، تاریخ دانوں نے لکھا، تجزیہ کرنے والوں نے لکھا کہ اس رمضان کے مہینے میں اللہ نے قرآن کا نزول کیا ہے، اور اس رمضان کو اہمیت اگر ملی تو 2 وجہ سے ملی ہے۔ ایک، نبی کو نبوت دی گئی، اور دوسرا جو ہے قرآن کا نزول غار حرا میں کیا گیا، اقرأ باسم ربک الذی کے ذریعے سے، قرآن کے نزول کے ذریعے سے اس مہینے کو اہمیت جب ملی ہے تو یہ مہینہ بڑا متبرک ہو گیا۔ کوئی آدمی روزہ رکھتا ہے لیکن قرآن نہیں پڑھتا، کوئی آدمی روزہ رکھتا ہے لیکن صرف نماز میں آ کر تراویح میں قرآن سن کے 24 گھنٹے کے بعد پھر قرآن سنتا ہے، کوئی آدمی ہے جو روزہ رکھ کر کے خاص تجارت میں لگا ہوا ہے، کوئی آدمی ہے جو ادھر ادھر گھومنے لگا ہوا ہے، کوئی آدمی ہے جو افطار کے بعد جو ہے نا کھانے پینے میں لگا ہوا ہے۔
ایسے آدمی کو مردہ کہا جاتا ہے جس نے قرآن سے لو نہیں لگایا، جس نے قرآن کو روزے کی حالت میں پڑھا نہیں، جس نے قرآن کو روزے کی حالت میں سنا نہیں، جس کو جو ہے نا قرآن یاد نہیں، وہ پڑھتا نہیں۔ وہ انسان جس طریقے سے سانس نکلنے پر مردہ ہو جاتا ہے، روزہ بھی اسی طریقے سے اس کا مردہ ہو جاتا ہے۔ لازم ہے کہ قرآن پڑھا جائے، یہ تیاری ہے جو مجھے اور آپ کو کرنی ہے، ذہن بنانا ہے، پلان کرنا ہے کہ نہیں 30 دن تک روز قرآن کو حافظ کے پیچھے سنوں گا بھی اور پھر اپنے گھر میں روز قرآن میں پڑھوں گا بھی، نہیں آتا ہے تو اس مہینے میں قرآن کو سیکھ بھی جاؤں گا، ترجمے سے قرآن پڑھ کر ساری معلومات میں حاصل کر لوں گا۔ یہ اگر ہے تو الحمدللہ کامیاب رمضان ہے۔ ذرا آؤ تو صحیح صحابہ کرام کو دیکھتے ہیں کہ وہ کیسی تیاری کیا کرتے تھے۔ عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالی عنہ مدینے کے بہت بڑے تاجر کا نام تھا، جن کی دولت کے بارے میں آتا ہے کہ آج پوری دولت دنیا کی ایک جگہ جمع کر لی جائے، عبد الرحمن ابن عوف کی دولت کو ایک جگہ رکھ لیا جائے تو پوری دنیا کی دولت کم نظر آتی ہے۔ اتنی دولت اللہ تعالیٰ نے نوازا تھا عبد الرحمن ابن عوف کو، عثمان بن عفان کو نوازا تھا، اور بھی بہت سارے صحابہ تھے جن کو اللہ نے اپنے اپنے حیثیت کے حساب سے نوازا تھا۔ ذرا غور کرنے کی بات ہے عزیزان محترم، رمضان کا مہینہ شروع ہونے والا ہے، مجھے ذرا بتانا ٹھنڈے دل سے تیاری کرنے کا مطلب کیا تھا کہ اپنے آپ کو رب کے سامنے جھکانا تھا، لیکن افسوس کے ساتھ یہ ہے عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی تجارت کو 30 دن کے لیے بند کر رہے ہیں، عثمان بن عفان اپنی تجارت کو بند کر رہے ہیں، مدینے کا بازار سنسار سائیں سائیں کی آوازیں آ رہی ہے۔ جیسے ہی رمضان کا چاند نظر آیا سارے بازار بند ہیں، سارے کھانے پینے کی چیزیں بند ہیں، ساری تجارتیں بند ہیں، تجارتوں کا آنا جانا قافلوں کا بند ہے۔ 30 دن تک کوئی تجارت نہیں، صرف اللہ سے تجارت چل رہی ہے، ذکر و اذکار کے ذریعے سے، صدقہ خیرات کے ذریعے سے، قرآن کی تلاوت کے ذریعے سے، تراویحوں کے ذریعے سے، تہجد کے ذریعے سے، اللہ کو یاد کرنے کے ذریعے سے، غریبوں کو کھلانے کے ذریعے سے، بس یہی تجارت چل رہی ہے۔ لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ آج مسلمانوں کی تجارت کہاں رہ گئی۔ کپڑا بیچنے والا اپنی جو ہے نا تجارت کی پبلسٹی کر کے کہہ رہا ہے کہ بہترین اسٹاک آیا ہے، فلانی جگہ کا ہے، اب تک تو آپ نے نہیں دیکھا ہوگا، ایسے جو ہے نا ہمارے پاس تجارت آئی ہوئی ہے، ایسا کپڑا آیا ہوا ہے، ڈسکاؤنٹ بھی آپ کو دیا جائے گا، کم میں آپ کو دیا جائے گا، پہلے اتنے میں دیا جاتا تھا، اب اتنے میں تم کو دیا جا رہا ہے۔ لعنت ہے ایسی تجارت پر جو رمضان کو چھوڑ کر کی جاتی ہے، وہ پیسے میں اللہ کبھی برکت نہیں دے گا۔ شاید میری بات بہت دور تک جاتی ہے اور بہت برا بھی لگے گا لوگوں کو، جن لوگوں نے حکومت سے یہ مطالبہ کیا ہو کہ رمضان آ رہا ہے اور رات بھر رمضان میں دکانیں کھلی رہی ہے، اللہ انہیں تباہ و برباد اور ہلاک کر کے رکھے گا۔ اللہ صرف قلب کو دیکھتا ہے، اللہ تقوی کو دیکھتا ہے۔ کیوں یہ نعرہ لگایا گیا؟ کیوں یہ بات بتائی گئی؟ کھانے والوں نے اپنا پبلسٹی شروع کر دی کہ آؤ ہمارے پاس اتنے روپے میں یہ کھانا ملنے والا ہے۔ جوتے والوں نے کہا نیا اسٹاک آنے والا ہے، عورتوں مردوں اور بچوں کے ساتھ آئیے۔ کپڑے والوں نے کہا یہ اسٹاک آنے والا ہے، عورتوں بچوں اور بڑوں کے ساتھ آئیے۔ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ آپ کو کہیں پر بھی یہ نہیں ملے گا کہ بھائی آؤ روز مسجد میں عصر سے لے کے مغرب تک قرآن سکھانے کا انتظام ہے، آؤ عصر سے مغرب تک ذکر و اذکار کی محفل ہے، آؤ عصر سے مغرب تک قرآن سنایا جا رہا ہے، آؤ ذکر عصر سے مغرب تک قرآن پڑھایا جا رہا ہے، آؤ عصر سے مغرب تک نبی کی سیرت سنائی جا رہی ہے، آؤ عصر سے مغرب تک صحابہ کے واقعات کو دہرایا جا رہا ہے۔ کہاں ہے ذرا بتائیے تو صحیح عزیزان محترم۔ جتنے کھانے پینے والے تھے لوگوں سے کہہ رہے ہیں تیاری کرو، اب رمضان آ رہا ہے، کھانے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ جو 11 مہینے تک کتے کے پیٹ کو کھایا تھا وہ کہاں گیا تیرا کھانا؟ حرام دیکھا نا حلال دیکھا، جہنم کی آگ کو بھرتا چلا گیا اور کھا کھا کے مسنڈا بن گیا۔ پیٹلی عورت کے طرح بڑے بڑے پیٹ لے کر گھومتے ہوئے مردوں کو شرم نہیں آ رہی۔ کدھر ہے زندگی عزیزان محترم؟
رمضان کی تیاری رب کو راضی کرنے کے لیے، نبی کے دست اقفرت سے کوثر کا پیالہ لینے کے لیے، رمضان کی تیاری نبی سے شفاعت حاصل کرنے کے لیے، رمضان کی تیاری جنت میں نبی کا پڑوسی بننے کے لیے، نہ کہ رمضان کا مہینہ دنیا کمانے کے لیے، دنیا حاصل کرنے کے لیے، نیند بھر کے سونے کے لیے، وہی جو ہے نا غیار اور غدار پیدا کرنے کے لیے، وہی قتل خون غارت گری کا بازار کرنے کے لیے، وہی اپنی جو ہے نا بیٹیوں کی حفاظت نہ کرتے ہوئے ان کو بازاروں میں بھیج کر کسی غیر مرد کے ساتھ گھومنے کے لیے، رات رات بھر لڑکیاں باہر لڑکے باہر، پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے اس قوم کو۔ ابھی اطلاعات یہ ملی ہے کہ شہر میں بہت سارے جگہوں کے اوپر جو ہے کرکٹ کا کورٹ بنایا جا رہا ہے۔ اب یہ نوجوان تراویح پڑھیں گے تو پڑھیں گے، نہیں پڑھیں گے تو نہیں پڑھیں گے، اگر پڑھیں گے تو وہ جلدی جلدی پڑھ کے بھاگنے کی کوشش کریں گے، اور رات کے 10 بجے سے لے کر 3 بجے تک 4 بجے تک یہ جو ہے نا کرکٹ کھیلیں گے، اور وہاں سے آئیں گے 2 لقمے کھائیں گے، فجر کی نماز ضائع کریں گے، سارا دن تھک کے سوتے رہیں گے۔ یہ رمضان کی بھلا تیاری ہوئی؟ سوچو عزیزان محترم، بابری مسجد چلے گئی ہمارے ہاتھ سے انہی حرکات کی وجہ سے۔ گیان واپی کی مسجد پر خوف کے بادل منڈلا رہے ہیں یہی ہماری حرکتوں کی وجہ سے۔ دارالعلوم کو توڑنے کی بات کی جا رہی ہے یہی ہماری حرکتوں کی وجہ سے۔ علماء کے سروں پر ننگی تلوار لٹک رہی ہے، کسی بھی وقت جیل ہو سکتی ہے انہیں، یہی تمہاری میری حرکتوں کی وجہ سے۔ کیا ہو گیا آخر؟ آؤ نا اللہ کی بارگاہ میں ایک اچھی بات ذہن میں آگے سنا دوں۔ رستے میں چلتے چلتے اگر پیٹ میں گڑبڑ ہوئی اور واش روم جانا ہوا تو آپ نے دیکھا کہ سلاب کمپلیکس کا بورڈ نظر آیا، آپ اپنی گاڑی کو وہاں پر لگا دیے اور اندر جانے کی کوشش کی تو ایک آدمی نے ہاتھ رک کر کے کہا اندر صفائی کے لیے جانا ہے تو پیسے ڈال کے جانا، بغیر پیسے کے تم جا نہیں سکتے۔ پیسے ڈالنا پڑا، اندر گئے، جو بھی فارغ ہونا تھا ہوئے اور آ گئے۔ لیکن دیکھیے رب کی مہربانی کیسی ہے، ایک گھر جس میں تم کو فری میں اذان تمہارے کانوں تک پہنچائی جاتی ہے، اللہ اکبر کی صدائیں تمہارے در و دیوار سے ٹکراتی ہے، اور تم اٹھتے ہو اور اللہ کے گھر کو آتے ہو۔ کسی اللہ کے گھر کے مؤذن نے، امام نے آپ کو یہ نہ کہا ہو کہ بھائی طہارت کو جا رہے ہو یہ ڈبے میں 50 روپے ڈال کے جانا، کسی نے نہیں کہا آپ سے۔ آپ فارغ ہوتے ہیں، اطمینان سے آتے ہیں۔ اگر کبھی پانی کی تکلیف بھی آپ کو ہو گئی تو سر پر اٹھا کر کہتے ہیں ارے یہاں تو انتظامات ہی نہیں ہے، کبھی دینے کا 10 روپے نہیں، کبھی مدد کرنے کا نہیں، لیکن الزام لگا دیں گے آپ۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ وضو خانے میں آتے ہیں، فری کا پانی آپ لیتے ہیں، وضو بنا لیتے ہیں، مسجد میں داخل ہوتے ہیں، فری کی جانماز ہوتی ہے، فری کی لائٹ آپ کے لیے ہے، فری کا پنکھا آپ کے لیے ہے، فری کا امام آپ کے لیے ہے، ٹھنڈی ہوا آپ کے لیے ہے۔ کیا پیسے آپ کو اس ہر نماز کے لیے لیے جاتے ہیں؟ ہرگز نہیں لیے جاتے نا میرے دوستو۔ اللہ کے لیے یہ تو احساس پیدا کرو کہ اللہ رب العزت نے ہر جگہ سب کچھ دنیا میں فری رکھ کر ایک قیمتی جنت دینے کا مجھے وعدہ کیا ہے۔ یہ فری کا میں بار بار استعمال کروں گا اور جنت اپنے نام کر لوں گا۔ یہ جذبہ مسلمانوں میں جس دن آئے گا انشاءاللہ، پھر دیکھنا یہ جوتیوں میں آئے گی دنیا والوں جوتیوں کے نوکوں میں اڑائے جائیں گے انشاءاللہ۔ پھر کوئی قانون سے مسلمان دنیا کے ڈرے گا نہیں، پھر کسی ظالم کے یہ نگاہ کے اندر یہ چاشنی نہیں ہوگی کہ ایمان والے کو ڈرا سکے، پھر کسی ظالم کے ہاتھ میں یہ طاقت نہیں ہوگی کہ ہمارا موب لنچنگ کر سکے، پھر کسی ظالم عدالت کے اندر جو ہے نا یہ فیصلہ سنانے کی طاقت نہیں رہے گی کہ یہ مسجد نہیں مندر بنائے دینا چاہیے، کسی میں نہیں ہوگا۔ کب؟ یہ رمضان کے مہینے کو میں اور آپ اپنے رب کا مہینہ اور اپنی مغفرت کا مہینہ، اپنی جو ہے نا جہنم سے آزادی کا مہینہ، محبتیں بانٹنے کا مہینہ، احساس دلانے کا مہینہ، اگر یہ ہم لوگ پیدا کرتے ہیں اس رمضان میں تو پھر دیکھنا یہ رمضان جاتے جاتے وہ فتوے دے کر کے جائے گا جس فتوے کو لے کر میرا سر اونچا ہو جائے گا، جس فتوے کو لے کر میری رب سے محبت بڑھ جائے گی، جس فتوے کو لے کر میری نبی سے محبت بڑھ جائے گی، جس فتوے کو لے کر اس رمضان کے میں محبتوں کا پیغام اپنے معاشرے میں پھیلانے والا بن جاؤں گا۔ کیا ہو گیا عزیزان محترم؟ کدھر ہے ہماری زندگیاں؟ کیا چل رہا ہے عزیزان محترم؟ کیوں اس قسم کی حرکتیں کرتے ہو؟ آؤ اچھی تیاری تو کریں انشاءاللہ، ایک جذباتی
تیاری کریں انشاءاللہ، ایک انقلابی تیاری کریں انشاءاللہ، ایک مجاہدانہ جو ہے نا تیاری کریں انشاءاللہ، اللہ کو راضی کرنے کی تیاری کریں، نبی کا قرب حاصل کرنے کی تیاری کریں، جنت میں جانے کی تیاری کریں، جہنم سے بچنے کی تیاری کریں۔ اللہ نے سارے انتظامات کر کے نبی کے ذریعے سے رمضان کے آنے سے پہلے ہمارے نام یہ پیغام دے دیا ہے۔ اب صرف معاملہ یہ ہے کہ ان پیغامات کو لینا ہے اور اپنی زندگی جینا ہے اور چلانا ہے اور اپنے روٹھے ہوئے رب کو منانا ہے۔ کبھی ایک وقت ہفتے میں ہم نے کہا تھا آپ سے کہ ایک مرتبہ کبھی رات کو اٹھو، ساری دنیا سو رہی ہو، سائیں سائیں کر رہی ہو، آپ اٹھو، پھر دیکھنا رب کیسے ناراض ہے، اس کا احساس ہوگا تمہیں انشاءاللہ۔ چند لوگوں کے ذمے تم نے دین کا کام دے دیا، چند لوگوں کے ذمے تم نے اللہ کے گھروں کو بنانے کا کام دے دیا، چند لوگوں کے ذمے تم نے مسجدوں کو بھرنے کا کام دے دیا، چند لوگوں کے ذمے تم نے دعوت و تبلیغ کا کام دے دیا، چند لوگوں کے ذمے تم نے اسلام کی جو حفاظت کا کام دے دیا۔ ارے تم کس کام کے ہو؟ تم کچرا اگر بننا چاہتے ہو تو اللہ کو کوئی غرض نہیں ہے تمہاری۔ مجھے اور آپ کو اللہ سے مانگنے کی ضرورت ہے۔ اللہ کو کس سے مانگنے کی ضرورت ہے؟ اللہ کو کیا ضرورت ہے؟ ایک معمولی خطرے سے جو بساندے پانی سے ایک بہترین بنا کر مجھے اشرف المخلوقات میں شامل کر لیا۔ وہ رب چاہتا ہے کہ بندہ اپنے احساس میں رہے، اپنی لائن میں رہے، اپنے کنٹرول میں رہے، اپنے اوقات میں رہے، تاکہ یہ رب تمہیں بخشش کا پروانہ دے سکے۔ کیا ہو گیا ہے؟ کرو تیاری، دنیا داری نہیں، کھانا پینا نہیں، جو گھر میں بنے گا کھائیں گے انشاءاللہ، اس سے اچھا نہیں بن سکتا دنیا میں۔ جو آپ کے گھر میں تیاری ہے، دال کھانا سے ہی، دال روٹی سے ہی، اچار کے ساتھ روٹی سے ہی۔ کیوں؟ آخری بات بتا رہا ہوں، ذرا احساس کر کے لے جاؤ دوستو۔ آج جو کھانا ہم افطار میں کھاتے ہیں نا، اگر وہی سحر میں آ جائے تو میرے چہرے کا رنگ بگڑ جاتا ہے، میرے تیور بدل جاتے ہیں۔ بیوی ہو تو غصہ نکال دوں گا، بہن ہو تو غصہ نکال دوں گا، ماں ہو تو غصہ نکال دوں گا، کہوں گا کہ بھائی یہ تو کھایا تھا، ابھی تو کھایا تھا یہ افطار میں، وہی لا کر رکھ دیا، کوئی دوسرا نہیں۔ اللہ اکبر! اس کائنات کی عظیم شخصیت، آپ سے پہلے اللہ نے وہ اس کو پیدا کیا نہ، پھر اب دنیا میں کبھی وہ آنے والی ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بتاتی ہیں کہ رمضان کا مہینہ آتا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو کچھ بھی تحفے تحائف کچھ بھی آتا، ایک چھوٹے سے بکری کے بچے کا گوشت آ گیا، چند کھجوریں آ گئی، دینار اور درہم آ گئے، پنیر اور کشمش آ گئی، یہ جو بھی چیزیں آتی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دونوں ہاتھوں کو پھیلا کر رمضان کے مہینے میں غربا میں تقسیم کر دیا کرتے تھے، دے دیا کرتے تھے، رکھتے نہیں تھے اسے اٹھا کر۔ آج ہمارے فریجوں کا جائزہ لے کر کے دیکھنا کہ آج ہمارے فریجیں ابھی سے تقاضا کر رہی ہیں کہ رمضان میں یہ کھانا ہے، لسٹ بنے گی اب کہ یہ آج افطار میں یہ بنا تھا تو کل یہ بنا لیں گے، آج سحر میں یہ بنا تھا تو کل یہ بنا لیں گے۔ آؤ ذرا یہ احساس پیدا کر کے جاؤ، یہ رمضان کو میں اور آپ نبی کے طریقے کے مطابق رمضان بنائیں گے تو اللہ جہنم سے ضرور چھٹکارا دلائے گا اور جنت کا مستحق بنائے گا۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ اکبر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حجرے میں موجود ہیں، افطار کا وقت قریب آیا ہے، اللہ کے نبی کی نگاہیں بار بار عائشہ کے چولہے کی طرف جا رہی ہیں اور چولہے کی طرف نبی کی نگاہیں اٹھ رہی ہیں اور عائشہ کے چہرے کو دیکھ رہے ہیں۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھتی ہیں اور ایک کلیا میں پانی لاتی ہے۔ اللہ اکبر! کلیا کس کو کہا گیا دوست؟ یہاں تو 2 لیٹر پانی پی کر کے بھی ہم اور تلاش میں رہتے ہیں کہ تھوڑا اور مل گیا تو اچھا تھا، 14 گھنٹے سے بھوکا تھا۔ میرے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم بار بار چولہے کی طرف دیکھ رہے ہیں کہ کچھ ہو تو لا جائے۔ عائشہ اٹھی اور ایک کھلیا میں پانی لایا اور ایک کھجور، اللہ اکبر،
ایک کھجور لایا اور نبی کے سامنے رکھ دیا، اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے ہی اذان بلال کی ہوئی ویسے ہی آپ اس کلیا کو اٹھایا، آدھا پانی خود پیا، اپنی چہیتی بیوی کو آدھا پانی دیا، اور ایک کھجور میں سے 2 ٹکڑے کیے اور کہا عائشہ اللہ کیسی نعمتیں ہمیں کھلا رہا ہے رے، اللہ اکبر۔ میرے عزیز نوجوان ساتھیوں، آؤ اسلام کی طرف، آؤ اسلام کی طرف۔ اللہ نے آدھا کھجور، اللہ کے نبی نے آدھا کھجور کھا کے اللہ کا شکر ادا کیا اور کہا اللہ کیسی بہترین نعمتیں کھلا رہا ہے۔ آج میرے دستر پر کیا کچھ نہیں ہوتا، آج میرے دستر پر میں کیا کیا نہیں کھاتا، اتنا کھاتا ہوں کہ مجھے تراویح میں آنے تکلیف ہوتی ہے، اتنا کھاتا ہوں کہ میں جب رکوع میں جاتا ہوں تو تکلیف ہوتی ہے، اتنا کھاتا ہوں کہ میں سجدہ برابر نہیں کر سکتا، اتنا کھاتا ہوں کہ مجھے جو ہے نا ٹیک لگا کر بیٹھ کر نماز پڑھنی پڑتی ہے، اتنا کھاتا ہوں کہ پیٹ میں تکلیف ہوتی ہے۔ ذرا غور کرو عزیزان محترم، یہ غم خواری کا مہینہ ہے، یہ محبتوں کو بانٹنے کا مہینہ ہے، یہ یتیموں اور مسکینوں کی مدد کرنے کا مہینہ ہے، یہ بیواؤں کی مدد کرنے کا مہینہ ہے۔ جو مال جمع کر کر کے رکھے ہیں نا، الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون۔ اللہ فرماتا ہے کہ زیادتی کی حرص نے تمہیں اندھا کر دیا ہے یہاں تک کہ تم خبروں تک جا پہنچے، یہ زندگی اچھی نہیں ہے۔ اب آؤ آخری میں جس آیت کا انتخاب ہم نے کیا تھا صرف اس کا سرسری ترجمہ بتا کر بات کو میں ختم کر دوں۔ سورۃ البقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 183 میں اللہ رب العزت نے کسی اور قوم سے نہیں، کافروں سے نہیں، منافقین سے نہیں، مشرکین سے نہیں، یہودیوں سے نہیں، نصارہ سے نہیں، کسی اور مذہب والوں سے نہیں، یہاں جتنے بیٹھے ہیں میرے بھائی بہنیں، بزرگ اور نوجوان بچے جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پر یقین کرنے والے ہیں، ان سے مخاطب اللہ ہو کر کے کہتا ہے یا ایھا الذین آمنو۔ اللہ اکبر، یہ زمرے میں میں اور آپ سب آتے ہیں، یہ زمرے میں ہم سب موجود ہیں الحمدللہ۔ اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنو کتب علیکم الصیام۔ اللہ بھلا دیا ہم نے، یہ پیغام کو چھوڑ دیا ہم نے، یہ پیغام ہمارے دلوں میں جگہ نہیں کرتا۔ اے ایمان والو، اے ایمان لانے کا دعویٰ کرنے والو، اے لا الہ الا اللہ کے پڑھنے والو، اے اللہ اور اس کے رسول پر یقین کرنے والو، ہم نے تم پر رمضان کے روزوں کو فرض کیا ہے۔ کون کہہ رہا ہے یہ؟ اللہ وحدہ لا شریک لہ، جو کن فیکون کی شان رکھنے والا ہے، جو اپنی ذات کی بارے آئے تو کہا لا شریک لہ، میرے جو ہے صفات میں، الوہیت میں، ربوبیت میں کوئی کسی کا داخلہ نہیں ہے۔ اور دنیا کی باری آئی تو کہا لہو ملک السماوات والارض، تمام کی تمام کائناتیں، تمام کے تمام زمین و آسمان، سمندر، فضا، جنت، جہنم، چاند، ستارے، جو کچھ بھی سورج ہوگا وہ میری ملکیت ہے، اس ملکیت میں کسی اور کا داخلہ نہیں ہے۔ وہ رب اتنا رحیم اور شفیق ہے کہ میرے نام پیغام کر کے احساس دلا رہا ہے اور کہہ رہا ہے اے ایمان والو، تم پر ہم نے روزوں کو فرض کیا ہے جس طرح سے پچھلی قوموں پر ہم نے فرض کیا تھا۔ کیوں فرض کیا تھا بھائی؟ تجارت کرنے کے لیے، جوتے بیچنے کے لیے، کپڑے خریدنے کے لیے، اچھے کھانے کے لیے، بازاروں کو بھرنے کے لیے، رات رات بھر دیوس کی طرح جوان بیٹیوں کو، بیویوں کو لے کر کے بازاروں میں گھومنے کے لیے نہیں۔ لعلکم تتقون، علیکم کہا جاتا ہے نا، السلام علیکم، تم پر سلامتی ہو، اسی سے لعلکم بھی ہے۔ لعلکم، تاکہ تمہارے اندر، تمہارے اوپر اللہ کا ڈر آ جائے۔ کون ڈر رہا ہے بھائی اللہ سے؟ کہ اللہ سے ڈرنے کی تیاری کی ہے؟ کہ اللہ کا ڈر ہو رہا ہے؟ رمضان آ رہا ہے بھائی نہیں کرنا، رمضان آ رہا ہے بھائی اب سدھر جانا، رمضان آ رہا ہے بھائی ایسا نکو بھائی، رمضان آ رہا ہے بھائی داڑھی کو مونتا تھا 11 مہینے تک، رمضان آ رہا ہے داڑھی نہیں موننا۔ اللہ کا ڈر ہے بھائی، رمضان آ رہا ہے بھائی نمازیں نہیں چھوڑنا ہے بھائی، 11 مہینے کی تیاری کرنا ہے بھائی، ہے یہ ڈر؟ کرے ویسا، سوچو ویسا، بنائے ہوئے پلان نہیں بنائے ہوئے۔ یہاں پر ذمہ داری دیتا ہوں ہر نوجوان کو، ہر جو ہے بزرگ کو، ہر میری ماں بہن کو، ہر شوہر کو، ہر بیٹے کو، ہر بھائی کو، ہر استاد کو یہ ذمہ داری دیتا ہوں، آج ہی اپنے گھروں میں جانا۔ شام کا وقت بڑا بھلا ہوتا ہے،
رات میں 9-10 بجے ہر آدمی گھر میں ہوتا ہے، اپنے ماں باپ کو، اپنے بیوی کو، اپنے بچوں کو، اپنے بھائیوں کو، جتنے خاندان کے افراد آپ کے ساتھ آپ کے گھر میں ہیں، سب کو بٹھا کے کہہ دینا کہ دیکھو بیگم، یہ رمضان میں کپڑے نہیں بنائیں گے تو چھوٹے نہیں ہو جائیں گے ہم، یہ رمضان میں کپڑے اگر نئے نہیں پہنیں گے تو پھر الماری کے کپڑے کہاں جائیں گے وہ. یا ہم بچوں کو سمجھانا، بیٹے ابھی تو 15 دن 1 مہینہ پہلے کسی کی شادی تھی یا تو میں نے تمہیں کپڑے بنائے تھے، ابھی رمضان میں تمہارے لیے کپڑے نہیں ہے. سمجھاؤ اپنے ماں باپ کو کہ ماں باپ آپ کے لیے بھی کچھ نہیں ہے، جتنا بھی مال اور پیسہ ہمارا ان کپڑوں کا ہے ہم ان کے اندر تقسیم کریں گے. جو کپڑے 11 مہینے تک جو ہے نا پھٹے پرانے پہن کر جیتے ہیں، جن کو اچھا گوشت اور کھانا میسر نہیں ہوتا، جن کو رہنے کے لیے چھت برابر نہیں ہے، جن کے لیے کھانا بڑا مشکل کا مسئلہ چل رہا ہے، ہم ان کے اندر تقسیم کریں گے. اور یہ بتائیں گے اپنے گھر والوں کو، پلان بنائیں گے کہ بھائی روز ہم روزہ رکھیں گے، اتنی دیر سے اتنی دیر تک آرام کریں گے، جب بھی ہم کو وقت ملے گا قرآن کو ہم لے کے بیٹھیں گے، جتنا مقدر میں قرآن پڑھیں گے اس کا ترجمہ ہم سنیں گے. اور گھر کے جو قریب کے اندر جو مسجد ہے اس مسجد میں ہم جائیں گے، فیملی کے ساتھ جائیں گے، روز جائیں گے، پیسے خرچ کریں گے جانے آنے کے، اور تراویح سنیں گے. تراویح کے بعد جو خلاصہ قرآن بیان کیا جاتا ہے، جو ترجمہ جو واقعات رکھے جاتے ہیں، انشاءاللہ اس کو سنیں گے، اور 1 مہینے میں اپنی زندگی کو مستحکم بنا لیں گے، اور ایسی زندگی بنا لیں گے کہ زمین پہ بیٹھ کر ہم اپنے ہاتھوں کو پھیلا کر رب سے مانگنے والے بن جائیں گے. رب 7 آسمانوں کے اوپر، کرسی کے اوپر، عرش کے اوپر جو بیٹھا ہوا میرا رب ہے، وہ رب میری دعا کو آنن فانن سن کے مجھے کامیابی عطا فرما دے. یہ رمضان کی تیاری مجھے اور آپ کو کرنا ہے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک لہ جو کچھ بھی کہا گیا ہے، کہنے والے کو، سننے والوں کو صحیح طور پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. یا اللہ ہم نے 11 مہینے تک تجھ کو ناراض کر کے زندگی گزار دی میرے پاک پروردگار. یا اللہ ہم عہد کرتے ہیں کہ 1 مہینے میں تجھ کو راضی کر لیں گے میرے اللہ. تو ان اللہ علیم بذات الصدور ہے نا اللہ، تو جو ہے نا 70 ماہوں سے زیادہ محبت کرنے والا ہے نا، تو اپنے بندوں پر شفقت کی نگاہ کرنے والا ہے نا، تو اپنے نبی کی امتیوں سے محبت کرنے والا ہے نا. اللہ ہماری اس رمضان میں مغفرت فرما دے اللہ، اس رمضان میں مغفرت فرما دے اللہ، اس رمضان میں مغفرت فرما دے اللہ، اس رمضان میں مغفرت فرما دے اللہ. یا اللہ ہم سے رمضان میں راضی ہو جا میرے اللہ، اس رمضان میں راضی ہو جا میرے پاک پروردگار. یا اللہ ہماری مغفرت فرما دے، عذاب قبر سے بچا لے اللہ، میدان حشر کے ہولناکی سے بچانے اللہ، جہنم کے عذاب سے بچا لے اللہ، جنت الفردوس عطا فرما میرے پاک پروردگار. یا اللہ فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرمائے اللہ، فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرمائے اللہ. ہم نے کچھ نہیں کیا میرے پاک پروردگار، ان کے لیے تو ہم نے کچھ نہیں کیا میرے اللہ. آج جو سردی کے دنوں میں کھلے آسمان کے نیچے چھوٹے چھوٹے بچے سردی سے تڑپ رہے ہیں، وہ حاملہ عورتیں تڑپ رہی ہیں، وہ بوڑھے حضرات تڑپ رہے ہیں، اذان دینے کا وقت نہیں ہے، کب کہاں سے آ کر کے راکٹ گر جائے، کہاں سے بمباری ہو جائے. یا اللہ تیرا سہارا کافی ہے میرے اللہ. ہماری چھت ٹوٹ سکتی ہے لیکن آسمان کی چھت ہمارے لیے چھت بنا دے میرے پاک پروردگار. یا اللہ غزہ کی آبادی کو پھر سے بسا دے میرے پاک پروردگار، غزہ کی آبادی کو پھر سے بسا دے میرے اللہ. جن لوگوں نے اپنی زبانوں کو خاموشی کے ساتھ روک رکھا ہے، تماشا دیکھ رہے ہیں، یا اللہ تو ان کی زندگیوں کو دنیا کے لیے تماشا بنا دے میرے پاک پروردگار. دل میں تڑپ ہے اللہ، دل میں کسک ہے اللہ. یا اللہ یہ تو ایک ظاہری بات ہے جو سب کے سامنے ظاہر کی جا رہی ہے، ورنہ ہر روز، ہر لمحہ، ہر سیکنڈ، ہر منٹ، ہر دن، ہر صبح، ہر شام یہ دل تڑپ رہا ہے میرے پاک پروردگار. یا اللہ اگر ہم قابل ہیں ان کی مدد کرنے کے تو اللہ ہمارے اندر قابلیت پیدا کر کے ان کی مدد کے لیے بھیج دے میرے پاک پروردگار. یا اللہ ان نوجوانوں کو قابل بنا دے میرے غفور الرحیم، ان نوجوانوں کو قابل بنا دے میرے پاک پروردگار. یا اللہ مسجد اقصیٰ کی حفاظت فرمائے اللہ، جو لوگ ان کی حمایت میں ہیں، ان کی مدد کر رہے ہیں، یا اللہ ان کی تو حمایت فرما دے میرے پاک پروردگار. یا اللہ ہندوستان کے تمام مساجد کی حفاظت فرمائے اللہ، ہندوستان کے تمام مساجد کی حفاظت فرمائے اللہ، ہندوستان کے تمام مساجد کی حفاظت فرمائے اللہ. یا اللہ تمام مدارس کی حفاظت فرمائے اللہ، تمام حفاظ کی حفاظت فرمائے اللہ، تمام موذنین کی حفاظت فرمائے اللہ، تمام اماموں کی حفاظت فرمائے اللہ، تمام علماؤں کی حفاظت فرمائے اللہ. یا اللہ تیری رحمت سے کبھی مایوس نہیں ہے میرے اللہ. اللہ ہم دیکھنا چاہتے ہیں
عاد و سمود پر تو نے جیسے غضب کیا تھا یا اللہ، جو لوگ اپنے ناجائز حکومت کا دباؤ ڈالتے ہوئے فیصلوں کو غلط کروا کر مساجد کو مسمار کرانے کی جستجو میں لگے ہوئے ہیں، مسلمان آبادیوں کو توڑنے میں لگے ہوئے ہیں، یا اللہ ہم دیکھنا چاہتے ہیں قوم سمود کا وہ غضب ہم آج دیکھنا چاہتے ہیں، یا اللہ شاید ہماری بات یہ غلط ہو میرے پاک پروردگار، لیکن اب ہمارے جذبات بھر چکے ہیں اللہ، اللہ ہم ہمارے جذبات کو اب کنٹرول میں نہیں رکھ سکتے میرے پاک پروردگار، یا اللہ یہ ملک امن کا گہوارہ تھا، ہے اور رہے گا اللہ، جو کوئی اس ملک کی تباہی کے لیے عزائم کر رہا ہے، ہماری آنکھوں کو ٹھنڈا کرنے کے لیے، ہمارے سینوں کو ٹھنڈا کرنے کے لیے، ہمارے جذبات کو مجروح ہونے سے بچانے کے لیے آسمان سے فیصلوں کو نازل کرنا پڑے گا اللہ، آسمان سے فیصلوں کو نازل کرنا پڑے گا اللہ، آسمان سے فیصلوں کو نازل کرنا پڑے گا اللہ، تجھ کو اس میں اعظم کا واسطہ ہے، ہماری دعاؤں کو قبول فرما، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین۔ مزید علماء اور مقررین کے بیانات سننے کے لیے ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ جزاک اللہ۔